حضرت آدم کا جسم تیار کیا گیا، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ روح ڈالتے ہی مٹی کا پتلا گوشت، پوست، ہڈی، پٹھے کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، احساس، عقل، یقین، جذبات و کیفیات سب نظر آنے لگے۔ پھر اللہ نے ہر چیز کا علم سکھا دیا حضرت آدم کو۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو السلام علیکم۔ آج ہم ریئیکٹ کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کون تھے؟ کیا آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے انسان تھے؟ چلیے ہم لوگ پہلے سنتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں جب جنات کی حکومت تھی، جنات دنیا میں خون ریزی، دنگا فساد کرتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، خود کو سب سے طاقتور سمجھتے تھے اور کہتے تھے دنیا میں کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہرا دے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا جنات سے جنگ کرنے کے لیے۔ فرشتے زمین پر آئے اور جنات سے جنگ کرنے لگے۔ جنگ چلتی رہی اور یہاں تک کہ جنات تباہ و برباد ہو گئے اور زمین سے نکال دیے گئے، اور جنات سے زمین کی حکومت چھین لی گئی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جس کو ہر چیز کا اختیار ہوگا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین پر فساد کرے گا؟ کیا ہم آپ کے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا، آدم کو پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں وہ تم نہیں جانتے، میں ہی جانتا ہوں۔ پھر مٹی گوندا گیا اور حضرت آدم کا جسم تیار کیا گیا، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ روح ڈالتے ہی مٹی کا پتلا گوشت، پوست، ہڈی، پٹھے کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، احساس، عقل، یقین، جذبات و کیفیات سب نظر آنے لگے۔ پھر اللہ نے ہر چیز کا علم سکھا دیا حضرت آدم کو۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کو سجدہ کرے، تو فوراً تمام فرشتے سجدہ میں گر پڑے سوائے شیطان ابلیس کے۔ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ تمام فرشتے 100 سال تک سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس حضرت آدم سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے، اور اس کا پورا منہ کالا ہو گیا ہے، جو کہ آج سے پہلے بہت ہی خوبصورت تھا۔ پھر ابلیس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے، تو میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ تو ابلیس کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور اس سے جنت کا اختیار لے لیا گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اور اللہ نے حضرت آدم کو جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل کر دیا۔ آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن خود کو اکیلا محسوس کرنے لگے۔ تو اللہ نے بی بی حوا کو حضرت آدم کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا۔ پھر دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ پھر اللہ نے فرمایا، تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہتے ہو کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ جب ابلیس کو یہ بات پتہ چلی تو وہ لگ گیا اس کام میں کہ کسی طرح حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس درخت کا پھل کھلا دیا جائے۔ تو ابلیس سانپ کی صورت میں جنت میں داخل ہو گیا اور قسمیں کھا کھا کر بی بی حوا کو بہکانے لگا اور کہنے لگا، جس درخت کا پھل اللہ نے کھانے سے منع کیا اس درخت کا پھل کھا لو تاکہ تم دونوں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ سکو۔ بی بی حوا اس کی بات میں آ گئی اور حضرت آدم کو اس درخت کا پھل کھانے کے لیے راضی کر لی۔ پھر دونوں اس درخت کے پاس گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیے۔ تو اللہ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ دونوں بہت شرمندہ تھے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ حضرت آدم ہند میں اور بی بی حوا جرہ میں اتاری گئی۔ کچھ سالوں بعد دونوں مل گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسان کے دور کا آغاز ہوا۔ بی بی حوا نے 20 بار جڑوا بچے پیدا کیے، ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، جو الگ الگ پیدا ہوتے ان سے ان کی شادی ہوتی تھی۔ حضرت آدم کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے حابیل اور قابیل بھی ہوئے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی
وہ خوبصورت نہیں تھی تو قابل نے حضرت آدم سے کہا وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم نے منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ قابل اپنے برتاؤ میں بہت سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھا، وہ بکریاں چراتا تھا۔ پھر حضرت آدم نے ان دونوں سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو آسمان سے آتی ہوئی آگ کھا لے گی، سمجھو وہ صحیح ہے۔ دونوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے قربانی کے لیے اچھا جانور پیش کیا، جبکہ قابل نے سب سے گھٹیا پھل پیش کیا۔ آگ آئی، حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہو گئی اور قابل ہار گیا، اور فیصلہ ہو گیا کہ حابیل صحیح ہے اور قابل غلط۔ پھر قابل کو حابیل پر بہت غصہ آیا۔ قابل نے ٹھان لیا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے گا۔ ایک دن موقع پا کر قابل نے حابیل کو پتھر سے مار کر قتل کر دیا، اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ پھر قابل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مردہ کو کیا کرے، تو اتنے میں 2 کوا آئے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر زمین میں گڈھا کھود کر دفن کر دیا۔ جب قابل نے کوا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے حابیل کو بھی دفن کر دیا۔ حضرت آدم کی اصل عمر 1000 سال تھی۔ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد کو دے دیے۔ جب حضرت آدم 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا مجھے جنت کا پھل کھانا ہے، تو سارے بچے ادھر ادھر نکل گئے اور جنت کا پھل ڈھونڈنے لگے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، حضرت آدم کے موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ حضرت آدم کی موت کے بعد حضرت شیش کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم کی وفات کے 1 سال بعد بی بی حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہے۔